ہمارے لوگ قید ہوئے تو اپنے گھروں میں ہو گئے نا جی. اگر گھروں میں ہوئے تو گھروں میں کچھ اور افراد بھی ہوتے ہیں جن کو بچے کہا جاتا ہے جی. یا جن کو بیوی بھی کہا جاتا ہے, تو بھائی ان کو سکھانا شروع کر دیں. سکھانے کی تو کوئی حد بندی نہیں ہوتی. بچوں کو آپ سکھانے کی طرف جائیں تو وہ اتنی چیزیں ہیں کہ بچوں کو کم از کم 15 سال سکھائے نا تو بھی کم ہوتا ہے. اللہ. تو یہ تو 14 دن 15 دن کا لاک ڈاؤن ہے. تو لہٰذا اس کے اندر بچوں کی تربیت اور بچوں کو سکھانا شروع کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم بچوں سے ڈسٹینس پہ رہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے عادی نہیں ہوتے. اب اگر وقت گزارنا پڑ جائے تو اکثریت کو بوجھ لگتا ہے اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا, گزاریں کیسے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو مختلف چیزیں سکھانے پہ لگا دیں تو بچے بڑے شوق سے کرتے ہیں. جیسے ان میں سے ایک چیز تو یہی ہے کہ اگر آپ ان کو جو ہلکی پھلکی سی کیلی گرافی ہے کہ کلرز کے اندر کچھ لکھنا اور کچھ بنانا, اگر یہ سکھانا شروع کر دیں تو بچوں کو اس کا بڑا شوق ہوتا ہے, بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں. آپ مختلف کلرز دیں اور پیپر دیں اور بچوں کو مثال کے طور پہ کوئی بھی سینری دے دیں یا کچھ لکھنے کو دے دیں, بسم اللہ شریف لکھیں, کلمہ طیبہ لکھیں اور اس میں رنگ بھریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں, تو آپ دیکھیے ان کا ٹیلنٹ سامنے آ جائے گا, ان کے اندر ایک اسکل اور ایک مہارت پیدا ہو جائے گی. تو بچوں کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آداب زندگی سے ہماری قوم جتنی دور ہے تو اس کو جو ہے نا وہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے چمن تو سارا جانے ہے. تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ہماری جو اخلاقی کیفیت ہے, مینرز, آداب, ایٹیکیٹس کے اعتبار سے وہ بہت نازک اور بہت ڈاؤن ہے. اب اگر بچوں کو آداب سکھانا شروع کر دیں, بچوں کو آداب گفتگو کرنے کے, اٹھنے بیٹھنے کے, چیز لینے دینے کے, مثال کے طور پہ 2-3 آداب ایسے ہیں کہ آپ یقین کریں آپ کسی گھر میں جائیں اور آپ کو اگر نظر آ جائے نا تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ کیا کہ مثال کے طور پہ بچے کو آپ نے کوئی شے دی, کوئی چیز پکڑائی اور بچہ آگے سے بولے جزاک اللہ انکل, شکریہ, تھینک یو. آپ کو یار بڑا سلجھا ہوا بچہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بچہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس کوئی چیز لے کے آیا اور بالفرض اس سے وہ چیز گر گئی یا کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو فوراً اگر بول دے سوری, جی, معذرت, یار بڑا سلجھا ہوا بچہ ہے. اسی طریقے سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کی فوری طور پہ جو ہے نا وہ معذرت کر لے, دینے پہ شکریہ ادا کر لے, یا گفتگو کرتے ہوئے وہ اسمائل کے ساتھ گفتگو کرے, مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو کرے. اب مسکراہٹ جو ہے یہ صدقہ بھی ہے اور کثیر مواقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. سبحان اللہ. اور طلیق الوجہ, جی, یعنی چہرے کا حشاش بشاش ہونا, جی, چہرے کا کھلا ہوا ہونا, چہرے کے اوپر رونق ہونا اور چہرے کی ایک فریشنس کا ظاہر ہونا, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور آپ کا چہرہ مبارکہ ایسا تھا سبحان اللہ, کہ طلیق الوجہ, سبحان اللہ, اور کثیرت تبسم, سبحان اور متبسمن دائمن, سبحان اور دائم تبسم. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا. اور پوری دنیا کے اندر مسکراہٹ کو پسند کیا جاتا ہے. 20 مسائل جو ہے نا وہ مسکراہٹ سے حل ہو جاتے ہیں. ایک مسکراہٹ ایسی ہوتی ہے جو سامنے والے کے غم کو زائل کر دیتی ہے. تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونا اور فریشنس ہونا یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو گھروں میں بچے بھی ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کے ہر وقت جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ غصہ ناک پہ دھرا ہوا, جی, بچوں کے اندر بھی مزاج آ جاتا ہے. اور یہ مزاج بڑھتے بڑھتے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ اس مزاج کا اظہار دوسروں کے سامنے کرتے ہیں. تو لہٰذا بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس انداز میں کی جا سکتی ہے. تو مینرز کی کتاب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, مکتبۃ المدینہ کی 101 مدنی پھول, 163 مدنی پھول, سنتیں اور آداب, یہ کتابیں موجود